سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد نبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. فضیلت الشیخ استاذ القرہ سید محمد قاری خالد حمید کاظمی الازہری شاہ صاحب دام برکات مالیہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مہمانان گرامی قدر تشریف لائے، جن میں محترم محمد آشان رانا صاحب، محترم میرے پیارے محترم میاں عدنان صاحب، محمد عثمان اجاز آٹوز سے، پروفیسر مبشر پرویز جی سی یونیورسٹی کالج سے، اور ایڈوکیٹ سر کیسر اقبال صاحب، ایمان اقبال خان صاحب جی، اچھا ٹھیک ہو گیا، اور جتنے بھی احباب گرام قدر علماء میں پروفیسر صدیق اکبر صاحب تشریف فرما ہیں، قاری غلام مرتضیٰ صاحب، قاری عثمان صاحب، قاری الطاف صاحب، اور اس کے علاوہ اس محلے کے بھی اور منٹ گمری روڈ کے تاجران میں اور میرے بزرگوں میں خالد صاحب تشریف فرما ہیں، اور جتنے بھی عاشقین محبین محبت والے تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مجلس عشق رسول میں آپ کا آنا قبول فرمائے. اور اگلی بات کہوں گا، کیا ہے تو بٹھایا ہے، قبول فرمایا ہے تو بٹھایا ہے. میرے بڑے پیارے ویر حافظ سلمان صاحب ہر سال بڑے ذوق سے محفل سجاتے ہیں. ایک خوشی کی بات یہ ہے، ہر سال میں ان کے ذوق میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سننے والوں کے ذوق میں بھی اضافہ نظر آتا ہے. تو یہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ محبت کی نشانی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جب اس کا ذکر ہو، اس کی یاد کی بات ہو، اس کے حسن کی بات ہو، اس کے جمال کی بات ہو، اس کے کمال کی بات ہو، اس کے خصائل کی بات ہو، اس کے خصائص کی بات ہو، اس کے عادات کی بات ہو، اس کے خلق کی بات ہو، اس کے اخلاق کی بات ہو، اس کی ہر چیز کا ذکر جو محبت ہوتی ہے وہ گھیر کر محبوب کی بارگاہ میں لاتی ہے. تو جب انسان کو محبت ہو جائے تو اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، اور یہ بھی نشانی ہے کہ ذکر کرتا بھی ہے اور اپنے محبوب کا ذکر سنتا بھی ہے. تو میں مبارک دیتا ہوں، آپ اس کی محبت میں آئے ہیں جس سے محبت کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق کائنات کرتا ہے، اور آپ ان کا ذکر انور و منور کر رہے ہیں. وہ ذکر صفا کر رہے ہیں، وہ ذکر مزکا کر رہے ہیں، وہ ذکر مصفا کر رہے ہیں، وہ ذکر مجلا کر رہے ہیں، وہ ذکر اعلیٰ کر رہے ہیں، وہ ذکر عرفہ کر رہے ہیں.
جس کا ذکر کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق کائنات کرتا ہے۔ ہم اس ذکر کی مجلس میں آ گئے اور اتنے بڑے ذکر کے ساتھ جڑ گئے۔ وہ رب جو کسی کو سجدہ تو نہیں کرتا نا، کرتا ہے؟ کسی کی عبادت نہیں کرتا، کسی کے لیے روزہ نہیں رکھتا، کسی کے لیے حج نہیں کرتا، مگر جب سے ہے سبحان اللہ، تب سے ایک ہی کام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ بے شک بے شک، میں صلاۃ بمعنی ذکر کر رہا ہوں، خود کر رہا ہوں، ذکر کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے جو ذکر رب کرتا ہے، اس نے اپنی بات ساتھ میں جو ذکر وہ فعل کر کے انجام دے رہا ہے، اس فعل میں اس نے ہمیں جمع کر لیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، اور ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور عرض کر رہا ہوں یہ نقطہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، ہر عبادت رد ہو سکتی ہے، ذکر مصطفیٰ کرنا ایسی عبادت ہے جو رد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، رب چاہے تو ساری عبادتیں رب رد کر دے، مگر ذکر مصطفیٰ رب کو قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ، بس آئیں اس ذوق کے ساتھ عشق کی محفل میں بیٹھیں۔ عاشق کا کام، میں اس تمثیل سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور رجب چونکہ دو نسبتوں سے اعلیٰ ہے، ایک سفر عشق کی وجہ سے اور ایک ولادت محبوب مصطفیٰ کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، سفر عشق معراج ہے اور ولادت محبوب مصطفیٰ یعنی مولا علی شیر خدا کی ولادت کا مہینہ ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام۔ تو عرض کر رہا ہوں، میں تمثیل ایک مثال مولا روم کی بارگاہ سے بات شروع کرتا ہوں، آگے بڑھاتے ہوئے آگے مضمون کو۔ مکھیوں کو دیکھا آپ نے؟ مکھیوں نے پروانوں سے کہا کہ ہمیں بھی شمع سے محبت ہو گئی ہے، ہمیں بھی شمع سے محبت ہو گئی ہے۔ بھئی توجہ جتنی دیر رکھیں گے تو میں بات کروں گا، اگر توجہ ادھر ادھر بٹے گی چھوڑیں جو کچھ ہو رہا ہے، بس کٹ کر ان کا ذکر سنیں جن کے لیے آئے ہیں۔ بس سبحان اللہ، بتائیں اس سے پیاری مجلس سکون والی کیا ہو؟ میں جانتا ہوں بیماری والے دعا والے بیمار بیٹھے ہیں، پرابلم والے بھی بیٹھے ہیں، مگر بتائیں جب سے اس ذکر میں بیٹھے ہیں کچھ یاد ہے؟ اس سے پیارا اور کیا آقا علیہ السلام کے ذکر کی خیر ہمیں ملے؟ نہ غیبت ہو رہی ہے، نہ چغلی ہو رہی ہے، نہ بدگوئی ہو رہی ہے، نہ بد زبانی ہو رہی ہے، نہ زبان پہ فاش کلامی ہو رہی ہے۔ یا تو ذکر مصطفیٰ سنایا جا رہا ہے یا ذکر مصطفیٰ سنا جا رہا ہے۔ تو آئیں میں پر توجہ رہا، تو پروانوں نے اور مکھیوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ مکھیوں نے کہا کہ ہمیں بھی شمع سے محبت ہو گئی ہے۔ مکھیوں نے جب یہ بات کہی تو پروانوں نے کہا ٹھیک ہے، جب شمع جلے گی دیکھیں گے کون محبت کرتا ہے۔ اب جب شمع روشن ہوئی شام کے وقت تو مکھیاں جو ہیں وہ پروانوں کو پیغام دینے گئیں اور کہنے گئی شمع جل گئی ہے، آ جاؤ، آؤ ذرا شمع کے گرد رقص کرتے اس پر جان دیں۔ شمع کے پروانوں نے کہا مکھیوں تم نے دعویٰ محبت کیا تھا مگر تم جھوٹی ہو۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا اگر تمہیں محبت ہوتی تو کوئی محبوب کو بھی چھوڑ کے آتا ہے؟ تو بس آپ بھی پروانے بنے، مکھیاں نہ بنے، ہم بھی پروانے بنے، مکھیاں نہ بنے۔ جب بات یار کی ہے تو بس ذکر ان کا سنیں۔ بے شک، سبحان اللہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بیان کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی
بعبدہ اپنے بندے کو سبحان اللہ لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں من المسجد الحرامی مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی سبحان اللہ مسجد اقصی تک لے گئی الذی بارکنا حولہ جس کے ارد گرد کے ماحول کو رب نے برکتوں والا کر دیا ہے سبحان اللہ اور پھر فرمایا لنوریہ من آیاتنا اور ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں انہ هو السمیع البصیر سبحان اللہ بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے بے شک بے شک بے شک اب میں اس نقطے کو سمجھاتا ہوں رب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ان اللہ هو السمیع البصیر بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے حالانکہ ایسا ہی ہے مگر اگر ہو کا معنی عبد پر آ جائے تو رب کہہ رہا ہے کہ کبھی حبیب سنتا تھا سبحان اللہ اور میں دیکھتا تھا سبحان اللہ اور کبھی میں سنتا تھا اور حبیب دیکھتا تھا سبحان اللہ عجیب منظر محبت تھا یہ جو سفر معراج ہے جو 27 رجب المرجب کی رات کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا آپ اس پر بہت سے گوشوں پر علماء سے ساری زندگی سنتے رہے اور سنیں گے بھی انشاءاللہ مگر میں اس زاویے سے ایک اور زاویہ دینا چاہتا ہوں سبحان اللہ یہ بتائیں جب کوئی سفر پر جاتا ہے سفر کرتا ہے تو واپس آتا ہے اچھا مصنف ہو لکھنے والا ہو تو وہ سفر نامہ اپنا خود لکھتا ہے ایسا ہی ہے نا اب معراج کے سفر پر کون گیا تھا سفر کرنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سفر نامہ بھی مصطفیٰ لکھتے سبحان اللہ بے شک مگر یہاں چونکہ محبوب خدا کی بات تھی سبحان اللہ رب نے قاعدے بدلے اور بتایا کہ حبیب سفر نامہ تو نے نہیں لکھنا تیرے معراج کا سفر نامہ میں نے لکھنا سبحان اللہ بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی سبحان اللہ اب اللہ نے اس سفر کا آغاز کروایا بیان کیا تو بیان سے پہلے کا سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بے شک اب سوال پیدا ہوتا ہے مالک کریم کیا تو ہمیشہ سے ہی پاک نہیں ہے کہوں مگر مالک اس کو معراج کے ساتھ کیوں جوڑ رہا ہے بے شک کہ اس لیے جوڑ رہا ہوں سبحان ہمیشہ سے ہوں بے شک مگر معراج کی رات کچھ ایسا عجب ہوا ہے جو عقلوں کو شاید سمجھ نہ لگے عقل میں نہ آئے عقل پہ پیمانوں میں جسے ماپا نہ جا سکے جسے آنکھیں یقین نہ کریں جس پر کان یقین نہ کریں جس پر حواس انسان اس بات کو نہ مانے تو رب نے کہا یہ تمہارے لیے عاجزی کا مقام تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے مگر میں تو کسی کے لیے عاجز نہیں ہوں اور مجھے کوئی عاجز کر نہیں سکتا اس لیے میں کہتا ہوں سبحان کہ وہ جو چیز عقل میں نہ آئے جہاں سے اس نے آغاز کروایا ہے اس آغاز کرنے والے نے اپنا تعارف سبحان کروا کر کہا معراج عقل سے نہیں عشق سے سمجھ لگتی ہے بے شک بے شک معراج عقل سے نہیں عشق عشق سے سمجھ لگتی ہے اس لیے اس کا آغاز سبحان سے کر رہا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات مولا پاک تو ہمیشہ سے ہے کہا پاک کہہ کر بتا رہا ہوں دعوی معراج مصطفیٰ نے نہیں کیا بے شک کہ مصطفیٰ کریم کہتے کہ میں نے معراج کی ہے نہیں
रब ने कहा दावा मेराज मैंने किया है, मैंने मुस्तफा को मेराज करवाई है। यानी अगर किसी के ज़हन में आए क्या क्या मुमकिन नहीं है मेराज होना, रब ने कहा क्या मैं क्या नहीं करवा सकता। वो जो पत्थरों में कीड़ों को रिज्क दे दे, वो जो माँ के बतन में शक्ल बना दे, वो जो माँ के बतन में रिज्क दे दे, तो क्या उसके लिए मुश्किल है कि वो अपने मुस्तफा को रात के थोड़े से हिस्से में काबा मुकर्रमा से बैतुल मकदस तक ले जाए और बैतुल मकदस से फिर आगे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाए और सिदरतुल मुंतहा से फिर आगे काबा कौसैन व अदना तक ले जाए। कर रब के लिए क्या मुश्किल। तो रब ने कहा कि दावा मेराज मैंने मुस्तफा से करवाया नहीं, दावा मेराज मैंने किया है ताकि जो इनकार करे वो जाते मुस्तफा तक ना रहे, बल्कि जो इनकार करे उसकी फिर जंग मुझसे हो जाए कि मैं करवा नहीं सकता। ये है सुबहान। और ये जब सफर है, क्या कहूं मेराज को, रब्बुल आलमीन की रहमतुल लिल आलमीन से मुलाकात की रात है। बेशक ये वो रात है। अब आगे आए, सुबहान दो माना में कहा जाता है। जब रब की बड़ी शान देखें, जब नहीं क्या कहते हैं उस वक्त आप सुनकर ऊंची सुभान अल्लाह। मैं कर आप मुझे जो जानते हैं मैं कम कहलवाता हूँ, ऐसी बात मेरी आदत जैसी वहाँ ऐसे ही है, मगर पूछना चाहता हूँ जब कोई अजब मंजर कोई ज़ौक़ की बात आ जाए तो हमारी आदत क्या है, क्या कहते हैं सुभान अल्लाह कहते हैं ना। अब मेराज के मौका पर हुजूर अस्सलाम के अम्मी अब्बू भी नहीं थे बज़ाहिर जो कहते सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा भी नहीं थे जो कहते सुभान अल्लाह मेरे भतीजे। हुजूर के दादा भी हयात नहीं थे जो कहते सुभान अल्लाह मेरे बेटे। रब ने कहा हबीब ये क्यों कहें, मैं हूं ना सुभान अल्लाह, तो मैं कहता हूं सुभान। पाक है वो रब महबूब जिसने तुझे सैर करवाई है। चौथा नुक्ता इसमें जो सुभान का दे रहा हूं, तकदीस का ये माना है, रब्बे बारी ताला ने बताया। और कब सुभान कहा, जब मुस्तफ़ा करीम आ रहे थे और मेरे रब्बे करीम ने अपने महबूब को आते देखा और वो आ रहे थे जो शाहकारे कायनात है। रब ने न सूरत जैसी उसकी सूरत बनाई, न सीरत जैसी उन जैसी सीरत बनाई, न हुस्न जैसा उनका हुस्न किसी का, न जमाल जैसा उनका जमाल किसी का, न जैसा कमाल उनका किसी और को कमाल अता नहीं किया। जो इख्तियारात उनको दिए किसी को इख्तियार अता नहीं किए, जो खसाइल उनको दिए और किसी को अता नहीं किए। जब रब ने अपने कुर्ब के अंदर अपने शाहकारे कुदरत को आते देखा और उसके आईने में जब अपने जलवों को देखा तो रब ने कहा सुभान अल्लाह, पाक है हबीब जिसने तुझे सैर करवाई और तुझे बनाया। और फिर फरमाया असरा, सैर करवाई। और फिर ये नहीं कहा, हदीस में आता है जिब्राइल अमी आए, क्या उच्ची यही सुना है ना, जिब्राइल अमी आए, मगर आयत में तो ऐसे नहीं आ रहा। आयत में तो आ रहा है अल्लाह ने सैर करवाई। सुभान अल्लाह। तो क्या मतलब, रब ने खुद सैर करवाई। अच्छा जी, अल्लाह ने खुद करवाई, ये कैसे हो सकता है। हमारी शारक के करीब हो सकता है तो मुस्तफा के कितना करीब होगा। आगे बात समझ। इसीलिए आला हजरत ने कहा सबसे औला व आला हमारा आका हमारे करीब हैं और आका रब के करीब हैं। हम हुजूर के करीब हुए तो रब ने खुद ही करीब कर लिया है। इधर आओ ना मेरे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं खौफ ना रख जरा रजा,
तू तो है अब्द मुस्तफा, सुभान अल्लाह, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इसलिए फरमाया है। अब आए असरा के बाद आगे चलते हैं। रब ने फरमाया बेअब्दी ही, अपने बंदे को। रब चाहता तो कहता बंदे नु सैर करवाई, बेरसूल, रसूल को सैर करवाई, बेनबी, नबी को सैर करवाई, मगर अब्द क्यों कहा, बंदा क्यों कहा? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आका अलैहिस्सलातु सलाम अर्शों पर काबा कौसैन और अदना के मुकाम पर कुर्बत इलाही में पहुंचे तो रब्बे करीम ने पूछा हबीब बता तो सही, बिमा उशर्रिफु का या मोहम्मद, ऐ मेरे मुस्तफा बता मैं तुझे किस लक़ब से पुकारूं? ये जो अजीब रात का अजीब मंजर जिसमें तेरी शान में बुलंद कर रहा हूं और तेरा मुकाम फर्श वालों से लेकर सारे अर्शियों को दिखा रहा हूं, बता तो सही आज का टाइटल क्या रखूं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिनिस्बती इलैका बिल उबूदिय्या, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे मालिक, मुझे पसंद है तो मुझे अपना बंदा कहे। सुभान अल्लाह, इसलिए रब ने कहा बेअब्दिही, सुभान अल्लाह, अब बंदे को ने रब ने कहा महबूब सिर्फ बंदा नहीं, अब्दी ही, अपना बंदा। ये जो अपना कहा ना, इसमें रब ने सब कुछ ही मुस्तफा का बता दिया। बेशक बेशक, भाई अपना किसे कहते हैं यार? वो तो अपना है, अपना है, ये अपने में जो अपनायत है तो जिसे रब अपना कहे, सुभान अल्लाह, हाय हाय क्या मुकाम होगा। और एक और नुक्ता समझ लें, रब्बे करीम को इल्म था कि कई ज़हनों में आएगा शायद ख्वाब में हुई, शायद ख्वाब में हुई, तो याद रखें आका अलैहिस्सलाम को बेशुमार मेराजें हुई, बेशक, मगर इस मेराज में ख्वाब नहीं है, क्योंकि अब्द का इतलाक खाली रूह पर नहीं होता, जिस्म और रूह पर होता है। अब अगर ज़हनों में आए क्या हुजूर रूह और जिस्म के साथ अर्श पर चले गए, तो फौरन कुरान पढ़ो। कुरान में नहीं आया कि ईसा को रब ने रूह और जिस्म के साथ अर्शों पर उठाया है। तो अगर अब भी वो अर्शों पर जिस्म और रूह के साथ हैं तो मेरे मुस्तफ़ा तो उनसे आला भी हैं, आला भी हैं, तो रब ने मुस्तफ़ा को क्या इख्तियारात अता फरमाए होंगे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, अच्छा रिया, या रसूल, फिर रब्बे बारी ताला ने बेअब्द ही, एक और नुक्ता देता हूं, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की बात आई ना, तो रब ने उनका जिक्र फरमाया, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियह्या मुसद्दिक़म बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यदन व हुसूरा। फरमाया ए ज़करिया मैं तुझे याह्या की बशारत देता हूं और वो मेरे कलिमा की तस्दीक करने वाला होगा, वो सैयद होगा, सरदार होगा, वह हुसूरा, और औरतों के मकर व फरेब से बचने वाला होगा, गलत औरतों के मकर व फरेब से बचने वाला होगा। अब मेराज की बात आई, सैयद तो सरदार को कहते हैं और अब्द बंदे को कहते हैं, तो अल्लाह ने याह्या अलैहिस्सलाम के लिए सैयद कहा, मुस्तफ़ा के लिए अब्द कहा, फर्क क्या है? अब्द देखने में माना में नीचे है, सैयद ऊपर है। रब ने कहा याद रखो, इसलिए मैंने इन्हें सैयद उन्हें अब्द कहा है, चूंकि सैयद कहने से मजाजी सिफत मिलती है और अब्द कहने से मुस्तफा की हकीकी सिफत नजर आती है, इससे सिफत हकीकी नजर आती है। और रब ने कहा मैं मुख्तलिफ मुकामात पर जब मुस्तफा को कहता हूं, कभी कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल फरमाई। फिर फरमाया अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दहू, फरमाया क्या रब अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? कभी फरमाया व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइका,
کبھی فرمایا محبوب جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا مالک یہ کیا ماجرا ہے، کبھی اپنی نسبت مصطفیٰ کی طرف اور کبھی مصطفیٰ کی نسبت اپنی طرف، رب نے کہا ارے اور بھی بتاتا ہوں، میں جب مصطفیٰ کی نسبت کی بات کرتا ہوں تو ایک سوال سمجھیے ذرا توجہ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ بتائیں آپ اپنا انٹروڈکشن کوئی کروائے، کوئی اپنا خاندانی انٹروڈکشن کروانا پسند کرے گا، کوئی اپنا علمی انٹروڈکشن کروانا پسند کرے گا، کوئی اپنا کاروباری انٹروڈکشن کروانا پسند کرے گا، کوئی اپنا روحانی انٹروڈکشن کہ میری اس نسبت کے ساتھ میں قادری ہوں، میں سوروردی ہوں، میں چشتی ہوں، میں نقشبندی ہوں، میں شاذلی ہوں، میں نوشائی ہوں، میں رفائی ہوں، یہ تاثر دے گا۔ رب کو بھی اپنا انٹروڈکشن کروانے کی ضرورت ہے؟ بولیں، رب بھی اپنا تعارف کروائیں، آئیں، رب نے بھی اپنا تعارف کروایا۔ سورہ النساء میں فرمایا فلا وربک، کہا اب رب کو قسم اٹھانے کی بھی ضرورت ہے؟ رب کریم نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر کہا فلا وربک، کہا میں مشرقوں کا بھی رب، میں مغربوں کا بھی رب، میں شمال کا بھی رب، میں جنوب کا بھی رب، میں فرش کا بھی رب، میں عرش کا بھی رب، میں عالم انس کا بھی رب، عالم جنات کا بھی رب، عالم ملکوت کا رب، عالم جمادات کا رب، عالم لاہوت کا رب، عالم حشرات کا رب، عالم نباتات کا رب، ارے ساری کائنات کا رب۔ مگر میرا انٹروڈکشن کہ جو میں اپنا تعارف کروانا پسند کرتا ہوں، پڑھو سورہ النساء اور اس میں آیت نمبر 65 میں کہتا ہوں فلا وربک، ارے لوگوں مجھے تو قسم ہے فقط ربک، حبیب تیرا رب ہونے کی، کہ میرا تعارف یہ ہے کہ میں رب مصطفیٰ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ رب اپنا تعارف مصطفیٰ کی نسبت سے کروا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ علوسی نے یہ بڑا پیارا نقطہ دیا، فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، کہ ہر ایک کے لیے رب نے سمت رکھی ہے جو اس کا قبلہ ہے۔ اسی طرح فرمایا ہر ایک کا الگ الگ قبلہ اس کے درجے کے مطابق۔ مقربین کا قبلہ عرش ہے، روحوں کا قبلہ کرسی ہے، قربین کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور کہا حبیب آپ سے پہلے نبیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، اور آپ کا قبلہ کعبہ ابراہیم ہے، یہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے، آپ کی روح کا قبلہ میں رب ہوں، اور میرا قبلہ اور میری توجہ ساری کی ساری تو ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا ایک بڑی عام بات ذہنوں میں آ سکتا ہے، علماء اور فضلاء سمجھتے ہیں یہ رب کا قبلہ حضور ہے۔ قبلہ کا معنی سب سے نمایاں چیز کو کہتے ہیں۔ رب بتانا چاہ رہا ہے سب کی توجہ میری طرف ہے اور میری توجہ مصطفیٰ کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہ عزت و اعتلاء محمد، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، اور رضا کل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اب توجہ رکھتے ہوئے رب نے اس لیے کہا بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، اور عبد کے اسرار کے بعد رب نے کہا لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، محبوب میں تجھے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ وقت بتاتے جائیے گا، ابھی بہت ٹائم۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، اور مسجد حرام سے اقصی تک جب لے کر گیا، اقصی میں بھی عجیب منظر ہوا راستوں میں۔ کبھی کوہ طور پر حضور کو کہا جبریل نے 2 نفل پڑھ لیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کیوں کوہ طور پر نفل پڑھائے؟ اس لیے پڑھائے، لگتا ہے جبریل امین نے پڑھائے اس لیے، اور رب نے روٹ مقرر کیا کہ کوہ طور پر محبوب تجھ سے پہلے بھی کوئی موسیٰ تھا
جس نے مجھے کہا رب ارنی انظر الیہ، مولا مجھے اپنا جلوہ بے نقاب کر کے دکھا، حبیب ہم نے اسے کہا تھا لن ترانی، کہ ہم دکھانے میں آر محسوس نہیں کرتے، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا اور وہ کوئی اور ہوگا جو ہمیں دیکھے گا، تو نہیں دیکھ سکتا، صیغہ متکلم کا ہے، لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب آج وہ رات آ گئی ہے جب میں نے دکھانا ہے اور تو نے دیکھنا ہے، لیکن نشانی ہو جائے کہ کلیم کے مقام سے گزار رہا ہوں۔ کبھی طیبہ مدینہ طیبہ میں 2 نفل پڑھائے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں جب گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تھے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اس سے بڑے مسئلے حل ہو گئے، یہ بخاری مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ وہ اپنی قبر میں کھڑے تھے اور کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ کیا صلاۃ پڑھ رہے تھے؟ پہلے تو پتہ لگا نبی جا کر بھی کہیں نہیں جاتے، اگر چلے گئے اور ختم ہو گئے تو قبر میں نماز پڑھتے یا صلاۃ پڑھتے، میرے مصطفیٰ کسے دیکھ رہے۔ اور دوسری بات، ولی کرے تو مستحب عمل بنتا ہے، نبی کرے تو شریعت بنتی ہے، اور جب چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے تو فیض لینے جاتا ہے، بڑا چھوٹے کے پاس آتا ہے تو فیض دینے آتا ہے۔ آقا علیہ السلام مزار سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے گزرے، دیکھا تو سمجھ لگ گئی انبیاء اور صلحاء کی قبروں کی زیارت کرنا کسی اور کی نہیں، آقا کی سنت ہے، ورنہ کبھی یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اور تیسرا، نبیوں کی حیات ثابت ہو گئی، اور نماز کے تو مکلف ہی نہیں۔ ایک نقطہ اور سمجھ لیں کہ صلاۃ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک معنی ہو تو درست ہے وہ بھی، مگر سمجھ پھر نہیں آتی یہاں سواری مصطفیٰ آ رہی ہو، اور نماز کا وقت کے مکلف بھی نہیں، قبر میں نماز فرض ہے نہیں ہے، وہ تو دنیا میں ہے، تو پھر آقا کی سواری آ رہی ہو اور نماز پڑھ رہے ہوں گے، لگتا ہے یہاں صلاۃ بمانا نماز نہیں ہے، صلاۃ بمانا درود ہے، کہ آقا کی سواری آ رہی تھی اور حضرت موسیٰ کھڑے ہو کر آقا پر درود پڑھ رہے تھے۔ یہ مقام ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم کو دیکھا، رب نے عرشوں سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا، اور جب بیت المقدس میں پہنچا عجب منظر تھا، آدم صفی بھی تھے، نوح نجی بھی تھے، ارے ابراہیم خلیل بھی تھے، اسماعیل ذبیح بھی تھے، ارے موسیٰ کلیم بھی تھے، یوسف حسی بھی تھے، زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، ارے عیسیٰ بھی تھے۔ میں نے دیکھا 1,24,000 پیغمبر تھے، سارے کھڑے تھے، اور جبرائیل نے ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا اور کہا آقا نہ ایسی نماز پہلے کبھی ہوئی نہ آج کے بعد ہوگی جہاں پر آپ امام ہوں گے اور سارے نبی خود مقتدی بن کر آپ کے نمازی ہو جائیں گے۔ آگے حدیث تو نہیں ہے مگر میرا وجدان کہتا ہے، سمجھ آئے تو رکھ لیجئے گا، نہ آئے تو واپس کر دیجئے گا، لڑنا نہیں، ہم مناظرے والے نہیں پیار والے ہیں۔ مجھے لگتا ہے جیسے نبیوں نے بھی کہا ہوگا آقا آج آپ کی تو معراج ہے ہی، آج ہماری بھی معراج ہے۔ آقا نے پوچھا ہوگا اے آدم علیہ السلام، اے عیسیٰ علیہ السلام، اے موسیٰ تمہاری معراج کیسے؟ کہا ہماری معراج آپ کے معراج تو یہ ہے کہ آپ رب کو دیکھیں گے، ہماری معراج یہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ،
फर्श पे तुरफा धूम धाम, अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और पता लगा कि वो जो न थे तो कुछ न था। हुआ क्या, हुजूर जब आए तो कुंडी भी हिलती रही, पानी भी चलता रहा, बिस्तर भी गर्म रहा। लगता है रब ने स्टॉप वॉच की तरह स्टॉप कर दी कायनात, हर चीज को रोक दिया। क्यों रोका? वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जाने कायनात तो मुस्तफा है, और जब जान ही कायनात से निकल गई तो कायनात कहां से चलती? तो जब वापिस आए जहां रुकी थी वहीं से चल पड़ी। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर मैं इख्तिसार कर रहा हूं, बेशुमार इसमें वाक़यात और गोशे हैं, मगर मैं वक्त भी देख रहा हूं, ज़ौक़ भी देखना चाहता हूं। अब मैं चलता हूं उस आखिरी मंजिल की तरफ, जरा तवज्जो से सुननी है बात। आखिरी मंजिल क्या है? वो सिदरतुल मुंतहा का मुकाम आ गया। जिब्राइल हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा आका इससे आगे का रास्ता मुझसे बेहतर आपको पता है, मैं ज्यादा नहीं जानता, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। तो फिर अब तक जिब्रील क्यों आए? कहा जिब्रील की भी तो नौकरी की हाजिरी लगवानी थी। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं कि सीधा मेराजिया में हैं, फरमाते हैं खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। वही तो जो बन टपक रहा था, वही तो अब तक छलक रहा था। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, और बचा जो तलवों का उनके धोमन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। हाय, आका अलैहिस्सलाम ने पांव धोए ना तो पानी धोवन बच गया। फरिश्तों ने पूछा मालिक इसका क्या करना है? रब ने कहा करना क्या है, जन्नत का रंगो रोगन बनाओ। हाय हाय, बचा जो तलवों का उनके धोमन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन। जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, और उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांग रहे थे। अगर ज़हन में ये सवाल आए, वो जी जिब्रील को देखा था हुजूर ने, तो कई ज़हनों में आता है ओ मेराज की रात, जिसे मेराज समझ लग गई और वो समझ गया कि ये अकल से नहीं इश्क की बात है, और जिसे मिलाद और मेराज उसे ही समझ लगेगी जिसे मिलाद समझ लग गया। सुभान अल्लाह। बस इतना जुमला कहूंगा, जिसे मिलाद समझ मेराज समझ लग गई उसे मिलाद समझ लग गया, और जिसे मिलाद समझ लग गया उसे मेराज समझ लग गई। बस बस ये समझाना चाहता हूँ। आका अलैहिस्सलाम, अब जे मैं जिब्रील को देखा तो हुजूर आला है कि जिब्रील? बोले हुजूर, कोई शक है इसमें? तो जब आला अपने अदना को देखे तो ये मेराज होती है, कि ये आला अपने से आला को देखो तो ये तोहफा मेराज होती है। आला आला देखे, और फिर रब्बे बारी ताला सूरा यहाँ सूरह इसरा में भी जिक्र करे, और 17 आयतें सूरह नजम में उतारे। सुभान अल्लाह। कभी वन नज्म कहे, कभी आने की बात करे, कभी जाने की बात करे, कभी चलने की बात करे, कभी देखने की बात करे, कभी सुनने की बात करे, कभी दिल की बात करे, कभी चलने की बात करे, कभी जाने की बात करे, कभी सिदरतुल मुंतहा की बात करे, कभी करीब आने की बात करे, कभी और करीब आने की बात करे। जिब्रील से मुलाकात के लिए इतनी आयतें और इतनी ताकीदात, अकल मानती है कि अकली तौर पर आ जाए? जिब्रील को तो हुजूर ने पहले ही देख लिया था, जब वो पहली वही लेकर आए तो उठाओ उठाओ किताब बदल वही उठा के देखो,
وہیں لے آئے، دیکھ لیا تھا، تو یہاں کیا ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جبریل نہیں، رب جبریل کو مصطفیٰ نے دیکھا ہے، سبحان اللہ، رب جبریل کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا ہے۔ اب آتا ہوں، آگے آئیں۔ اب آقا علیہ السلام خود چلے، ایک رفرف نامی تخت آیا، یہ احادیث ہے ساری سنا رہا ہوں۔ اچھا ذہنوں میں ایک اور بات آتی ہے، بڑی توجہ سے سننی ہے، اور جی کہیں ذکر آتا ہے یہاں تھے، کہیں ذکر آتا ہے یہاں تھے، اکٹھا ہی ذکر کیوں نہیں کر دیا حضور نے؟ آتا نا ذہن میں بات؟ اس کا جواب یہ ہے، جیسے کوئی وزیر اعظم یا صدر باہر کا دورہ کرتا ہے تو دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو وزیر دفاع سے اس کی بات کرتا ہے، بے شک، خارجہ پالیسی کی بات کرتا ہے تو فارن منسٹر سے بات کرتا ہے، داخلہ پالیسی کی بات کرتے ہیں تو انٹیریئر منسٹر سے بات کرتا ہے، قانون اور لا کی بات کرتے ہیں تو لا منسٹری سے بات کرتا ہے، کامرس کی بات ہوتی ہے، تجارت کی بات ہوتی ہے تو کامرس اور ٹریڈ کے منسٹر سے بات کرتا ہے۔ حضور نے بھی یہی کیا، جب ابو لہب اور ابو جہل نظر آئے تو انہیں کہا میں بیت المقدس تک گیا ہوں، شام تک، اور جب عیسائی اور یہودی آ گئے انہیں کہا موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی مل کر آیا ہوں، سبحان اللہ، اور جب ابو بکر و عثمان والی آ گئے تو کہا میں رب سے ملاقات کر کے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سہانی رات تھی سبحان اور اللہ، پرسکون زمانہ تھا، سبحان اللہ، شوق میں ڈوبا ہوا زمانہ تھا، سبحان اللہ، اور طلب تھی دید کی، معراج کا بہانہ تھا۔ سبحان اللہ، تو آئیں اس پہ آپ کو سمجھیں۔ ماشاء اللہ، اب آقا علیہ السلام رفرف نامی تخت پر بیٹھے، یہ حدیث ہے، پھر حضور رک گئے، پھر ایک حالہ نور آیا، حضور اس میں سوار ہوئے، پھر وہ بھی رہ گیا، اور پھر حضور تھے اور قربت ربانی کا سفر تھا۔ سبحان اللہ، رب نے تب کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، حبیب قسم ہے ستارے محمد کی، جو جس تیزی سے گیا اور نیچے اتر آیا، رب نے مصطفیٰ کے آنے کی بھی قسم کھائی اور جانے کی بھی قسم کھائی۔ بے شک، بے شک، رب نے کہا، اور رب باری تعالیٰ کے حبیب پھر پہنچے، اور ایک مقام آیا، جیسے ہوتا نہیں مہمان ایک جگہ آ کے رک جاتا ہے، حضور بھی ایک جگہ آ کے رک گئے، تو رب نے کہا قف یا محمد ان ربک یصلی، میرے مصطفیٰ یہاں تک آنا تیرا کام تھا، اب میں خود تیرے استقبال کے لیے آگے بڑھ کر درود پڑھتا ہوا تیرے استقبال کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، آپ پھر کہیں گے یار یا رسول اللہ، یا علی، آپ کی تھکن مجھے پتہ لگ گئی۔ اب ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، رب قریب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایویں گل کر گئے نے، ہمارے اندر اب یہ باتیں آ گئی ہیں نا، ایویں گل کر گئے نے، بس ذوق شوق لوگوں کی واہ واہ واسطے۔ میں واہ واہ کے لیے بات نہیں کر رہا، میں دلیل سے بات کرنے کا قائل ہوں، بے شک، اور وہ وجہ یہ ہے اگر ہر رات رب عرش اس دنیا پر، دنیا کائنات پر، عرش دنیا پر، پہلے عرش پر جو قریب ترین ہے زمین کے، رب ہر رات آ سکتا ہے تو اپنے مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے، لیلۃ القدر میں مغرب کے بعد آ سکتا ہے، سبحان اللہ، اور آگے آئیں، یہ جو شب برات ابھی آگے آنی ہے اس رات بھی مغرب کے بعد آ سکتا ہے، اور جب یوم الحج یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے اس دن تو صبح ہی آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور ہماری شارک کے قریب آ سکتا ہے، میرے مصطفیٰ کے قریب نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہے، بس یہی بتانا چاہتا ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا، ایک معنی ہے کہ حضور آگے بڑھے، فتدلی پھر رب آگے بڑھا، ایک معنی ہے ثم دنا پھر رب آگے بڑھا، فتدلی
پھر حضور آگے بڑھے، پھر ایک تفسیر ہے حضور آگے بڑھے اور حضور آگے بڑھے، پھر ایک اور تفسیر کی گئی ثم دنا فتدلی کی کہ رب آگے بڑھا اور آگے بڑھا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، ارے او ادنا، اور اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ وہ دو کمانے کیا معنی ہے، وہ کیا ہے؟ عربوں میں رواج تھا جب صلح ہوتی نا تو اپنی دو کمانے جوڑتے اور جوڑ کر تیر ایک چلاتے اور اعلان کرتے جو اس کا دوست وہ میرا دوست، جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، جو اس سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں بھی دو کمانیں ملی، ایک کمان احدیت تھی، ایک کمان محمدیت تھی، ایک کمان محبوبیت تھی، ایک کمان محبیت تھی، ایک اللہ کی کمان تھی، ایک مصطفیٰ کی کمان تھی، دو کمانیں ملی، ایک تیر یہ محبت چلا، رب نے اعلان کیا حبیب جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور کیا عجیب رائے پوری نے عجیب رنگ میں لکھ دیا، عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں، غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ کو ہر بار، ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمیوں مطلبی، یو عربی یو قرشی یو مدنی، اور کہاں ہم سے گناہگار، آرزو یہ ہے کہ ہو قلب معطر وہ مطہر وہ منور وہ مصفا وہ مزکا وہ مجلا در اعلی، جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار، ارے جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، جدھر سے وہ گزر جائیں وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے، بنے رونق گلزار۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حاضرین گرامی قدر، بس اس پر دو باتوں پر بات ختم کر دیتا ہوں، آخری بات مولا علی کی کر دوں گا سبحان اللہ۔ اور درمیان والی بات اپنی کر دیتا ہوں۔ اتنی پاک ملاقات ہو تو پاک ملاقات میں ناپاکوں کا ذکر ہونا چاہیے، اور ہوتا ہے؟ بولے بنتا ہے؟ اب رب سے ملاقات ہے میرے حبیب کی، میں تفسیروں میں باقی نہیں جا رہا، صرف سمجھایا ہے آپ کو، وہ بات بتائی جس سے بات سمجھ لگ جائے۔ باقی اور مضامین معراج سننے ہوں تو پھر جمعہ پر آ جائیں، سبحان اللہ، جمعہ پر آ جائیں، پھر آپ معراج کے مضامین بھی سنا دیں گے اور آپ سن بھی سکیں گے۔ باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں، میں زیادہ دعوت نہیں دیتا، اپنے منہ میاں مٹھو اچھا نہیں لگتا بے شک۔ ہیں، تو عرض کر رہا ہوں اب اتنی پاک ملاقات ہے۔ صوفیاء نے لکھا اگر ہمیں رب سے ملاقات ملتی، یار رب بھی مل گیا تو رب چھوڑ کر بھی کوئی آتا ہے؟ صوفیاء نے کہا اگر ہم ہوتے تو اللہ کو چھوڑ کر نہ آتے، یہ حضور تھے جو اپنی امت کے لیے پھر واپس آ گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر بدر ہوا، پھر حنین ہوا، 80 جنگیں لڑیں، احد کے میدان میں میرے محبوب کے دندان کا کونا شہید ہوا، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ اب اتنی پاک ملاقات، رب نے حبیب سے پوچھا حبیب کیا لایا ہے؟ کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، مالک میں عاجزی لایا ہوں، میں انکساری لایا ہوں، میں سجدے لایا ہوں، میں بندگی لایا ہوں۔ کہا حبیب جیسی تو نے تحفہ دیا کسی اور نے ایسا تحفہ نہ دیا۔ تو آپ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو۔ اور سلام کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور جیوندہ رہے، ہائے، اور جسے رب کہے جیوندہ رہے اسے کون مار سکتا ہے؟ اور وہاں اس ملاقات میں جہاں پاک کی پاک سے ملاقات ہے، وہ پاک بنانے والا
اور اس سے بڑا کوئی پاک نہیں، اور اس پاک نے جسے سب سے زیادہ پاک بنایا ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اب پاکوں کی ملاقات میں ناپاکوں کا کیا ذکر؟ اور آقا وہاں بھی کہیں مال کا تو نے سب کچھ کیا، تو نے کرم کیا، اپنا دیدار عطا کیا، اچھا اب یہ تو بتا میری امت کا کیا کرنا ہے؟ وہاں بھی ہم ناپاکوں کا ذکر، وہاں ہم کمیوں کا ذکر، وہاں ہم بے عملوں کا ذکر، وہاں ہم کمزوروں کا ذکر، وہاں ہم گناہگاروں کا ذکر۔ لوگوں اس سے پیاری لجپالی میرے مصطفیٰ کیا دکھائیں اور کیا بتائیں کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، جو رب سے ملاقات کرتے ہوئے بھی کہیں مالک میری امت کی بخشش کا کیا کرے گا؟ آؤ جو اتنا پیارا نبی ہو تو ان کے مطابق زندگی گزار نہ سکے، ہمارے لین دین میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے کردار میں، ہمارے رشتہ داری کے انداز میں محبت مصطفیٰ کی رمق نہ ہو، حضور کی سیرت کی رمق نہ ہو۔ آؤ مولا علی کو دیکھو جو اس رنگ میں ایسے رنگے کہ جنگ ہو رہی ہے، اور جنگ کے دوران دشمن کے ساتھ اس کی چھاتی پر بیٹھ کے وار کرنے لگے ذوالفقار حیدری کا، کہ اس نے اپنی نفرت کی انتہا کرتے ہوئے تھوک دیا روح علی پر، اور مولا علی اس کی چھاتی سے نیچے اترا ہے، کہا جا تو آزاد ہے، جا تو آزاد ہے۔ کہا علی میں تمہارے نرغے میں تھا، قتل ہونے کے قریب تھا، میں نے تو اپنی نفرت کی انتہا کر دی۔ کہا علی اللہ اور اس کے رسول کی خاطر لڑتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ جب تک تو نے تھوکا نہ تھا تب تک میری تیری جنگ اللہ رسول کی خاطر تھی، اور جب تو نے مجھ پر تھوکا تو اب اس میں میری ذات آ گئی، اور علی اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا ہے۔ آؤ یہ حالات ہمارے معاشرے میں آج ہمارے ساتھ، ہم میں یہ کتنی باتیں موجود ہیں، یہ بات۔ اور مولا علی کے علم کا کیا کہوں، سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو حضور نے فرمایا فاطمہ تجھے پتا ہے میں تمہارا نکاح کس سے کر رہا ہوں؟ سنیں، سبحان اللہ۔ فرمایا زوجتک یا بنیا اعظمہم حلما واقدامہم سلما واکثرہم علما۔ فرمایا فاطمہ میں تیرا نکاح اس سے کر رہا ہوں جو میری امت میں اس سے بڑھ کر کوئی نرم دل نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں، اور اسلام لانے میں وہی سبقت لے جانے والا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ اور مولا علی کے علم کا کیا بتاؤں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے میں حاضر تھا، میں نے پوچھا آقا مولا علی کو کتنا علم ملا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں حکمت کے 10 حصوں میں حکمت کو تقسیم کیا گیا۔ کتنے حصوں میں؟ 10 حصوں میں۔ اچھی 10 حصوں میں۔ 10 حصوں میں۔ اب اس سلمان بھائی کے علاوہ بولیں گے نہیں بولیں گے، یہ تو اپنا گلا بٹھا لیں گے۔ کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا حکمت کو؟ اے سلامت رہو۔ اور فرمایا صرف اس 10 حصوں میں سے 9 حصے اکیلے علی کو ملے ہیں اور باقیوں کو ایک ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے آئیں، ہم علم کیا کرتے ہیں؟ حاصل۔ اور مولا علی کیا ہیں؟ فرمایا فقال لیحنک العلم ابا الحسن لقد شربت العلم شربا ونہلتہ نہلا۔ فرمایا ابو الحسن علی تمہیں مبارک ہو، باقیوں نے علم حاصل کیا ہے، تم نے علم پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ پلایا کس نے؟ میرے مصطفیٰ نے۔ فرمایا اوروں کو علم ملتا ہے اور علی تم نے علم پیا ہے اور جی بھر کے پیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی علی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بس اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ فرماتے لوگوں میں
زمین کے کناروں سے زیادہ آسمان کے کناروں کو جانتا ہوں، پوچھو۔ سبحان اللہ۔ یہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے۔ اب اختتام کرتے ہوئے ان کی بات سنا کر ختم کرتا ہوں، دو بس۔ مولا علی المرتضیٰ کی راتیں پتہ کیسی تھیں؟ ہم نے تو علی علی نام جپا ہے نا بس، انہوں نے رب کو کیسے منایا ہے؟ رات ہو جاتی تو اپنے آپ کو مولا علی المرتضیٰ مسجد کے محراب میں گم کر لیتے، اور گم کر کے یوں روتے، یوں اپنے مالک کو پکارتے۔ مولا علی المرتضیٰ جنت جن کے شہزادوں کی ہے، جو جنت کے مالک ہیں اور سیدہ کائنات کے زوج ہیں، وہ رات کے وقت کہتے، روتے، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں، وہ روتے اور کہتے، اے رات تو کتنی چھوٹی ہے، اے دنیا تیرا منافع کتنا تھوڑا ہے، جب علی نے تجھے طلاق دی میں نے اپنے جوڑ اور اپنا ذوق اپنے مالک سے جوڑ لیا ہے، جو ہر لمحے مجھ پر کرم و رحمت کرتا ہے۔ اور یوں روتے جیسے کسی کو کوئی زہریلا سانپ ڈس لے اور زہریلا بچھو ڈسے تو اس کے زخم سے مریض جیسے نہیں آہو بکا کرتا، مولا علی کی ساری رات یوں رونے کی آوازیں آتی۔ اور علم اور ذات کا یہ عالم حضرت فاروق اعظم فرماتے علی تم وہ ہو کہ اب مائیں عاجز آ گئی ہیں، کوئی دوسرا علی پیدا کر سکے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے کہ علی مولا کوئی ایسا دن نہ دکھانا جب کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہو۔ یہ مولا علی المرتضیٰ ہیں جنہیں حضور اپنا ولی اور وسیع کہیں، جنہیں حضور کہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ بے شمار واقعات مل سکتے ہیں، آخر پر پیغام محبت۔ اپنے قاتل کو بھی کہا اسے دودھ پلانا، اس کو تکلیف نہ دینا، اگر بدلہ لینا قصاص میں قتل کرنا چاہو ایک ہی جھٹکے میں وار کر کے قتل کرنا، اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا۔ یہ ہے مولا علی کی سیرت و کردار۔ آؤ اپنی زندگیاں آقا علیہ السلام کے معراج کی صورت میں اور مولا علی کی سیرت کے اندر گزاریں۔ زندگی مختصر ہے، اس طرح کریں اور اس طرح کی یادیں بنائیں کہ منجی کے گاہک اکٹھے ہو جائیں، مرنے کے بعد لوگ کہیں بندہ چنگا سی۔ جب لوگوں نے کہا نا بندہ چنگا سی، رب نے بھی اعمال والا رجسٹر نہیں کھلنے دینا، رب بھی کہے گا بندہ چنگا سی۔ اللہ ہمیں ایسا اخلاق دے دے، ایسا کردار دے دے، اور اللہ ہم کو عمل والا رکھے۔ اللہ آپ کا بیٹھنا قبول کرے، آپ کی نوکری قبول کرے۔ رات کے اس پہر مالک یہ تیری رضا کے لیے بیٹھے، انہیں کوئی لالچ نہ تھا، انہیں تیرے اور تیرے حبیب کی محبت نے بٹھایا۔ مالک ان کو تار دے، مالک جو ان کے دل میں مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔